إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر طرح کے حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، مؤمنین پر نہایت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر تو نے اپنا فضل انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے تیرے غضب اور غصے کا شکار ہوئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 159 سے 153 تک تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں ان چیزوں کو جو چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے، تم پر واجب کی ہیں، جو باتیں، جو احکامات، ان کو میں تم کو پڑھ کر سناؤں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ سب سے پہلی چیز کہ تم
اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرو، کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے، فقر فاقے کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ نمبر 4، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی دیں گے۔ نمبر 4، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، اگرچہ وہ ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی۔ نمبر 5، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور تم کسی جان کو، کسی انسان کو قتل نہ کرو حرام، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام بتایا ہے اس جان کو تم قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی جن باتوں پر اللہ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے انہی چیزوں پر تم کسی دوسرے انسان کو قتل کر سکتے ہو، باقی اور جس وجہ سے بھی دنیا میں قتل ہو رہا ہے وہ سب حرام ہے۔ حق کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ کے بات بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر قتل کیا جاتا ہے تو وہ حق کے ساتھ ہے، باقی جو بھی قتل ہو رہے ہیں وہ سب ناحق ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جو تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں وصیت کرتا ہوں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہم کو وصیت کر رہا ہے ان باتوں کی، جو آپ نے 5 باتیں سنی ابھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ ہم ان باتوں کو، اللہ کی جو ہے لازم کردہ چیزیں ہیں تو ان کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اور کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہیں۔ نمبر 6، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، احسن ہو، اس طریقے سے تم جا سکتے ہو، یعنی اس کی مال کے حفاظت کے لیے جا سکتے ہو۔ باقی اور کوئی نیت ہو اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی تو اس نیت سے اگر جا رہے ہو تمہارے لیے بہت بڑا جو ہے نقصان ہے، بہت بڑا آخرت میں تمہارا خسارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، مگر حق وہ احسان کرنے کے لیے، اس کے اچھائی کے لیے، اس کی مال کے حفاظت کے لیے تو جا سکتے ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، 7ویں چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ نے لازم کیا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم پورا کرو ناپ اور تول میں، یعنی جب بھی کسی کو کوئی چیز دو ناپ تول کر تو اس کو پورا پورا دو، ذرا بھی اس میں کمی نہ کرو، کیونکہ پچھلی قوم یعنی قوم شعیب پر جو اللہ کا عذاب آیا وہ صرف اسی وجہ سے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔
تو اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بری چیز ہے، بہت بڑا جرم ہے ناپ اور تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تم کو تکلیف نہیں دیتے مگر اتنا ہی جتنا تم مکلف ہو، یعنی جتنا تم اٹھا سکتے ہو، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا ہی ہم تمہیں جو ہے باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ لا نکلف، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی بھی شخص کو، مگر اس کی طاقت کے بطور، جتنا اس کی طاقت ہے اتنا ہی ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی اس کو حامل بناتے ہیں کسی بھی احکام کے لیے۔ نمبر 8، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بھی تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ، فَاعْدِلُوا، انصاف کے ساتھ بات کرو، یعنی جب بھی تمہیں کہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ گواہی تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تم حق کے ساتھ ہی گواہی دو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 152 میں فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور تم وعدے کو پورا کرو۔ یہ کہ یہ 9ویں چیز ہے، وعدے کو پورا کرو۔ کون سا وعدہ؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ یہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سب کو اللہ تعالیٰ نے پہلی پشت آدم علیہ السلام کے ظہر سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا ہم جو ہے تم سب کے رب نہیں ہیں، تمہارے رب نہیں ہیں؟ سارے انسان، یعنی جتنے بھی انسان آج موجود ہیں یا آئیں گے قیامت تک، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حاضر کر کے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس وقت جو ہے ایک زباں ہو کر کہا تھا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہی ہے وعدہ، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تو اللہ نے جو تم وعدہ کیے ہو اللہ کے ساتھ اس کو پورا کرو، اور لوگوں کے ساتھ بھی جو وعدہ کرو اس کو پورا کرنے والے بنو، نہ کہ وعدہ خلافی کرو ٹائم پر۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وعدہ انسان پورا کرے، کسی سے بھی کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تاکیدی احکام ہیں، تاکیدی باتیں ہیں، اللہ کی وصیت ہے تاکہ تم جو ہے نصیحت پکڑو۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں، 9 باتیں، یہی ہے سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو، اس کی یہ باتیں تم عمل کرو، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے جنت کا راستہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم سبل کی، یعنی اور جو راستے ہیں اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، ان پر نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ تمہیں تفرقے میں ڈال دیں گے، تمہیں جو ہے بھٹکا دیں گے سیدھے راستے سے، یعنی صراط مستقیم سے، اس قرآن والے راستے سے، ان جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان چیزوں سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ تو تم جو ہے صراط مستقیم کی پیروی کرو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تاکیدی احکام ہیں جو اللہ تمہیں جو ہے وصیت کر رہا ہے، تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ تو یہ کچھ آیتیں تھیں
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام ہم پر لازم کیے ہیں۔ یہ 9 چیزیں تھیں کل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلی چیز شرک نہ کرو، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرو، اور جو چیزیں ہیں اپنے کسی جان کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔